رضا 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 اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کا موضوع ہے صدقہ اور زکوٰۃ کا بیان۔ آئے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کے حدیث شریف میں ان کے تعلق صدقے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کیا بیان آیا، کیا ذکر آیا، اور ہمیں کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی قائم رہے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہیں زیر کفالت یعنی ذمہ داری ہو، تمہارے پہ جو ذمہ دار ہے، آس پاس والے پہلے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 208، حدیث 5041، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1676، سنن نسائی حدیث نمبر 2544۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زیادہ چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زیادہ اپنے پاس روکے رکھنا برا ہے، اور باقدر ضرورت رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر خلافت یعنی ذمہ داری میں ہیں، اور اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1036، سنن ترمذی حدیث نمبر 2343، سنن الکبریٰ امام بحقی کی حدیث نمبر 7570، اور شعیب الایمان میں حدیث نمبر 3386، طیالسی المسند حدیث نمبر 312، اور امام منذری کی الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1230 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس مال کا شر یعنی برائی اس پر سے جاتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس شخص نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی اس پر سے برائی جاتی رہی انشاءاللہ۔ اس کا حوالہ یہ ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث 2258، امام حکیم کی المستدرک حدیث 1439، امام طبرانی کی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1579 1579، اور امام منذری کی الترغیب و ترہیب رقم 1111۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے تو اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ امام ابن خزیمہ کی الصحیح حدیث نمبر 2471، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3216، امام حکیم کے المستدرک حدیث نمبر 1440۔ یعنی جو شخص جتنا بھی حرام کمائی کرے اور وہ پیسہ دیتے رہے اور اسے لگتا ہے کہ اس نے صدقہ ادا کر دیا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اس کا صدقہ بالکل بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ کام جو ہے یہ بالکل جائز طریقے سے ہونا چاہیے، ناجائز طریقے سے ہوا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، وہ اس کی مانی نہیں جائے گی نہ قبول کی جائے گی۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبت کے لہروں کا سامنا دعا اور گریہ وزاری سے کیا کرو۔ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، آپ کی حیات لمبی ہوتی ہے، اور دولت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، ایسا ہمیں حدیث سے معلوم پڑتا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد حدیث 133،
المعجم الکبیر حدیث 10,194 امام بحقی کی شعیب الایمان حدیث 3,558 امام منذری کی الترغیب و ترغیب حدیث 1112 پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یعنی پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، یعنی پوری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کیا کرو، جتنا آپ پر بنتا ہے اتنا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 6، شیبانی الوحاد والمتانی حدیث نمبر 2334، امام منذری کی الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1113۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو تھوڑا پراؤڈ فیل ہونا چاہیے اپنے پر کہ الحمدللہ وہ اس طرح کی حدیثوں کو سنیں اور فیض دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے السنن میں حدیث نمبر 663، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 3309 میں، امام بحقی نے شعیب الایمان حدیث نمبر 3351 میں، اور دارمی نے المسند الفردوس میں حدیث نمبر 3834 پر، امام منذری نے الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1283 پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ یعنی جو بھی چیزیں ہیں تکلیف دینے والی کا ہٹانا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کو بالٹی میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ساری فضیلتیں اور اتنی چیزوں سے آپ کا یہ صدقہ ادا بھی ہوتا ہے۔ حوالہ امام ترمذی کے سنن حدیث نمبر 1956، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 529، امام طبرانی نے المعجم الاوسط حدیث نمبر 8342، امام بزار المسند رقم 4070، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں حدیث 4074 میں اسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی اتنی فی الحال کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے جب وہ صبح کرے، ہر جوڑ کی طرف سے ادائیگی صدقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ان سب کی طرف سے 50 کی دو نفل کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 720 اور حدیث نمبر 1006، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 838، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 21511 اور 7612 میں، سنن الکبریٰ میں امام بحقی نے لکھا ہے 7612 پہ، امام بزار المسند حدیث نمبر 352۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری جگہوں پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ان تمام حدیثوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں صدقے کے فوائد معلوم پڑتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس دوران میں رمضان شریف کا ویٹ نہ کرے۔ جو موجودہ حالات چل رہے کورونا وائرس سے، پہلے اپنے آس پاس کے دیکھ لیں، پہلے اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، کوئی پریشان حال ہے، کسی کی سیلری نہیں آئی ہے یا کیا ہے، اپنی فیملی کے بعد میں پھر اپنے آس پڑوس کو دیکھیں، اپنے آس پڑوس کے بعد میں اپنے ایریے میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، اس کے بعد میں باجو والے محلے میں دیکھیں، پھر جا کے نہیں ہوتا ہے تو کچھ آپ کو دل ایسا لگتا ہے کہ میرا ایریا سیف ہے، مطلب سب کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ کو جہاں صدقہ کرنا ہے وہاں صدقہ کر سکتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، مطلب اپنے خاندان میں دیکھیں کسی نہ کسی کو کہیں نہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے،
وہاں سے شروع کرے، وہاں سے شروع کرنے کے بعد اپنے آس پڑوس سے، پھر اپنا ایریا، پھر دوسرے کا ایریا، نزدیک کا ایریا، پھر بعد میں کہیں باہر کی طرف جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح سے لوگوں کی مدد اور کام کرنے میں اور صدقہ دینے میں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔